بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، مفتاح العربیہ عربی کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ ابھی ہم لوگ الدرس السابع پڑھیں گے، یعنی اس کتاب سے 7واں سبق پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 27 ہے، یعنی پیج نمبر 27 ہے، اور ورڈ میننگ دیکھنے کے لیے ہم دیکھیں گے 75 اور 76 دیکھیں گے پیج نمبر۔ بہت دلچسپ سبق ہے۔ اس سبق کو اگر آپ پڑھ لیں گے تو زیادہ قواعد میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت آسان قاعدہ ہے جو سمجھتے آپ چلے جائیں گے۔ لیکن ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا مقصد اب حاصل ہونے لگے گا، یعنی اس سبق کو پڑھ لینے کے بعد آپ قرآن شریف سے ایک لگاؤ محسوس کرنے لگیں گے، ایک تعلق محسوس کرنے لگیں گے، اور میں دکھاؤں گا کہ آپ قرآن شریف میں بہت کچھ سمجھنے لگیں گے۔ تو بہت دلچسپ سبق ہے، اسے تو بالکل نہ چھوڑیں۔ آپ بھی اس کو پڑھیے اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیے، بہت دلچسپ سبق ہے۔ آئیے سب کتاب شروع کرتے ہیں۔ تو دیکھیے ہم لوگوں نے کتاب کو کھول لیا ہے، کتاب اوپن کر لیا ہے۔ یہ پیج نمبر 28 دکھ رہا ہے، لیکن اسے نہیں پڑھنا ہے بلکہ اوپر میں پڑھنا ہے پیج نمبر 27۔ یہاں پہ نمبر دکھ نہیں پا رہا ہے، لیکن آپ سمجھ گئے کہ پیج نمبر 27 ہے۔ اور بالکل نیچے دیکھیے الدرس السابع لکھا ہوا ہے، یعنی 7واں سبق۔ اب اس کے بعد یہ جملے ہیں، المکتب، علی المکتبی، الحقیبۃ فی الحقیبۃ، یہ بہت سے جملے ہیں۔ تو آئیے پہلے ورڈ میننگ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو۔ ورڈ میننگ دیکھنے کے لیے ہمیں کہاں چلنا چاہیے؟ ہمیں چلنا چاہیے پیج نمبر 75 میں چلنا چاہیے۔ دیکھیے یہ پیج نمبر 75 ہے، 75 دیکھ رہے ہیں نا؟ تو پیج نمبر 75 میں ہم لوگ 7واں سبق پڑھ رہے ہیں نا۔ تو دیکھیے بائیں جانب میں لال روشنائی سے لکھا ہوا ہے الدرس السابع، یعنی اسی میں الفاظ معنی ہمیں ملیں گے۔ تو دیکھیے بائیں جانب بالکل نیچے لکھا ہوا ہے عربی سے اردو، اس کے بعد لکھا ہوا ہے الکرسی، اس کا ترجمہ کرسی ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے انگریزی میں چیئر بھی بولتے ہیں، انگریزی میں چیئر بولتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پہ لکھا ہوا ہے پیج نمبر 76، اب ہم لوگوں نے اوپن کر لیا۔ پیج نمبر 76 میں بالکل نیچے دائیں جانب سے دیکھیے الصف، الصف یعنی صف مطلب ہوتا ہے جماعت، کلاس۔ جیسے ہم بولتے ہیں نا کہ یہ کس کلاس میں ہے، یہ 4 کلاس میں ہے، چوتھے کلاس میں، یا 5ویں کلاس میں، یا 6ٹھے کلاس میں، تو وہی کلاس کے مفہوم میں ہے۔ الصف مطلب کلاس۔ اردو میں بولتے ہیں کہ یہ کس جماعت میں ہے، تو بولتے ہیں کہ چوتھی جماعت میں، 5ویں جماعت میں، 6ٹھی جماعت میں، اس طرح ہم بولتے ہیں اردو میں۔ وہی صف کا مطلب ہوتا ہے جماعت، صف کا مطلب ہوتا ہے کلاس۔ قرآن شریف میں سورۃ الصف بھی آپ دیکھیں گے 28ویں پارے میں۔ تو اب ایک ایک لفظ میں بہت سی گہرائیاں ہیں، وہ جب قرآن شریف میں آپ جائیں گے تو گہرائی تک پہنچیں گے۔ ابھی بس اتنی بات سمجھیے کہ صف کا مطلب کلاس، جماعت۔ ولد مطلب لڑکا، آپ کو معلوم ہی ہے، بالکل نیچے دیکھ رہے ہیں ولد مطلب لڑکا معلوم ہے۔ طفلۃ مطلب بچی، آپ کو معلوم ہی ہے۔ اچھا ایک بات میں یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ کوشش یہ کیجیے کہ ویڈیو دیکھتے ہی وقت آپ الفاظ و معانی کو یاد کر لیجیے ذہن میں۔ یہ مت سوچیے کہ پھر میں بعد میں یاد کروں گا، اس لیے کہ آپ کے پاس بھی اتنا وقت کہاں ہے۔ میں بھی ٹھہر ٹھہر کر بتا رہا ہوں اور بار بار ایک ایک لفظ کو میں بتاتا ہوں، اسی لیے کوشش کیجیے کہ ویڈیو کے دوران ہی الفاظ و معانی سب کچھ یاد کر لیجیے، عربی وغیرہ سب یاد کر لیجیے۔ ویڈیو کے بعد آپ کو بس تھوڑا مشق کرنا ہوگا، اور اگر ویڈیو کے دوران یاد نہیں ہو پایا تو بعد میں بھی یاد کیجیے گا، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوشش کیجیے کہ بہت دھیان سے پڑھیے تاکہ آپ کا ایک ایک لمحہ استعمال میں آئے۔ طفلۃ مطلب بچی۔ حیوان، الحیوان مطلب جاندار، حیوان یعنی الحیوان مطلب جانور، الحیوان، حیوان مطلب کیا ہوتا ہے؟ حیوان مطلب جانور ہوتا ہے، اور جاندار کو بھی حیوان بولتے ہیں۔ یہاں پہ جانور نہیں لکھا ہوا ہے لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو، آپ سمجھیے۔ حیوان مطلب جانور ہوتا ہے، اور حیوان مطلب جاندار، ذی روح کو یعنی روح والی چیز کو حیوان بولتے ہیں۔ تو بس اتنی بات یاد رکھیے کہ کسی کو جانور بولنا یعنی جانور کا لفظ استعمال کرنا ہو تو آپ حیوان استعمال کیجیے گا، جاندار کے لیے بھی حیوان استعمال کیجیے گا۔ اور حیوان کو اردو میں بھی حیوان بولتے ہیں۔ غراب، الغراب کوا، کوا کو بولتے ہیں غراب، الغراب، الغراب، غرابن بولیے یا الغراب بولیے، آپ کو معلوم ہی ہے الف لام کے بارے میں۔
کب لگاتے ہیں کب نہیں لگاتے ہیں۔ اب دیکھیے زمین، اس کے لیے الارض یعنی ارض استعمال کرتے ہیں، ارض استعمال کرتے ہیں، ارض مطلب زمین، الارض الارض۔ آسمان، اس کے لیے السماء استعمال کرتے ہیں، سما مطلب آسمان، السماء مطلب آسمان، اسکائی۔ اچھا یہاں پہ ایک بات دیکھیے، زمین کے لیے عربی میں کیا بولتے ہیں؟ الارض یعنی ارض بولتے ہیں، ارض، اور انگریزی میں بھی ارتھ بولتے ہیں، بس تھوڑا سا فرق ہے۔ عربی میں ارض ہو گیا، لاسٹ میں ذات کی آواز آ رہی ہے، اور انگریزی میں تھا کی آواز آئے گی، ارتھ ارتھ۔ تو دیکھیے یہ ایک مطابقت ہے، بہت دلچسپ بات ہے۔ ارض مطلب زمین، عربی میں ارض بولتے ہیں، انگریزی میں ارتھ بولتے ہیں۔ سما مطلب آسمان، السماء مطلب آسمان۔ چین ایک ملک کا نام ہے، چین، چائنا جس کو بولتے ہیں، اردو میں چین بولتے ہیں، انگریزی میں چائنا بولتے ہیں، تو عربی میں اس کو بولتے ہیں الصین، الصین، الصین۔ اچھا پڑھنا، القراءۃ، پڑھنے کے لیے عربی میں استعمال کریں گے القراءۃ، جیسے ہم کہتے ہیں نا لکھنا، پڑھنا، بولنا، سیکھنا، تو لکھنا کے لیے الکتابۃ ہم استعمال کرتے ہیں، پڑھنا کے لیے القراءۃ استعمال کرتے ہیں، بولنا کے لیے التکلم، سیکھنا کے لیے التعلم وغیرہ۔ تو وہی یہاں پہ پڑھنے لکھا ہوا ہے، تو پڑھنے کے لیے القراءۃ استعمال کرتے ہیں، اور پڑھنا جو ہم بولتے ہیں نا لکھنا، پڑھنا، بولنا، اس کے لیے بھی القراءۃ استعمال کرتے ہیں۔ قراءت مطلب پڑھنا، قراءت مطلب پڑھنا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ قراءت کیجئے، قاری صاحب سے بولتے ہیں نا قراءت کیجئے، تو کیا مطلب؟ یعنی پڑھیے، قرآن شریف پڑھیے۔ قراءت مطلب پڑھنا۔ لکھنا الکتابت، دیکھیے یہاں پہ آ بھی گیا، بالکل نیچے دیکھیے، لکھنا الکتابت۔ اب بھی بالکل نیچے دیکھیے، جینا، جینا یعنی کہتے ہیں نا کہ جینا مرنا، میرا جینا میرا مرنا بس اللہ کے لیے ہے، تو کہتے ہیں نا جینا مرنا، تو جینا اس کے لیے بولیں گے الحیات، مرنا کے لیے بولیں گے الموت۔ ہاں جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جینے کے لیے، مرنے کے لیے، تو وہاں پہ جینے استعمال کر لیتے ہیں، اور وہاں پہ مرنے استعمال کر لیتے ہیں، تو بات تو ایک ہی ہے، جینا مرنا، تو الحیات الموت۔ دیکھیے زندگی کے لیے الحیات استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ لائف، تو لائف کے لیے یعنی زندگی، لائف مطلب زندگی، اس کے لیے عربی میں الحیات استعمال کرتے ہیں، اور جینا اس کے لیے بھی عربی میں الحیات استعمال کرتے ہیں۔ اچھا موت، اس کے لیے موت استعمال کرتے ہیں، موت مطلب موت، عربی میں بھی موت ہے اور اردو میں بھی موت ہی استعمال کرتے ہیں، اور مرنا اس کے لیے بھی موت استعمال کرتے ہیں۔ اچھا روشنی یعنی لائٹ، روشنی اس کے لیے عربی میں بولتے ہیں النور، اور ایک اور لفظ بولتے ہیں الضوء، الضوء، نور بھی بولتے ہیں، ضوء بھی بولتے ہیں، دونوں لفظ استعمال کرتے ہیں۔ روشنائی عربی میں بولتے ہیں الحبر، آپ کو معلوم ہے پہلے سے۔ ہاتھ، ہاتھ کے لیے عربی میں بولتے ہیں الید، الید، ید مطلب ہاتھ ہوتا ہے۔ پاؤں، پاؤں کے لیے رجل، دیکھیے رجل، رجل، را پھر جو پھر لن، رجل مطلب آدمی ہوتا ہے، لیکن رجل را کے نیچے زیر ہے، دیکھیے تصدیق کے نیچے زیر ہے نا، تو اس لیے کہیں گے کہ را کے نیچے زیر ہے، تو رج جن پر سکون ہے، رجل، الرجل، الرجل، الف لام ہٹا دیں گے تو رجل، تو رجل مطلب پاؤں، رجل مطلب پاؤں، پاؤں، لیگ، لیگ مطلب پاؤں، رجل مطلب پاؤں۔ اب دیکھیے یہاں سے درس شامل شروع ہوگا، تو بس الفاظ معانی آپ نے دیکھ لیا، یاد کر لیا۔ اب آئیے ہم لوگ الدرس السابع کتاب میں جو جملے ہیں ان کو ہم لوگ پڑھتے چلے جاتے ہیں تیزی میں۔ دیکھیے الدرس السابع، بالکل نیچے دیکھیے الدرس السابع، ساتواں سبق، اس کے بعد دیکھیے لکھا ہوا ہے المکتب، تو المکتب مطلب میز، اس کے بعد لکھا ہوا ہے علی المکتبی، علی المکتبی، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میز پر۔ اب یہاں پہ علی لگا دیے، علی، علی مطلب پر ہوتا ہے، انگریزی میں بولتے ہیں آن، او این، آن، جیسے بولتے ہیں نا کہ پین از آن دا ٹیبل، یعنی قلم ٹیبل پر ہے، تو وہاں پہ آن استعمال کر دیے نا، آن دا ٹیبل، ٹیبل پر، تو وہی بولیں گے علی المکتب۔ علی مطلب آن، علی مطلب پر، سمجھ گئے آپ؟ تو دیکھیے علی مطلب پر، المکتب مطلب میز، تو علی المکتبی مطلب میز پر، علی المکتبی مطلب میز پر۔ اب سوال یہ ہوگا کہ پہلے تو ہم استعمال کیے ہیں بالکل دائیں جانب دیکھیں المکتب، با پر پیش دیے ہیں، لیکن بعد میں ہم پڑھ رہے ہیں علی المکتبی، اب با کے نیچے زیر دے رہے ہیں، تو ایسا کیوں ہے؟ تو میں آپ کو بتا دے رہا ہوں، اسی کتاب کے بالکل اخیر میں، یعنی اسی پیج میں بالکل اخیر میں لکھا ہوا ہے، دیکھیے
بالکل نیچے دیکھیے لکھا ہوا ہے اردو میں، یہاں طلبا کو بتایا جائے کہ علی، فی، الا، من، لام اور با جس لفظ پر آتے ہیں اس کے آخر میں زیر آتا ہے، جیسے علی المکتبی اور فی الحقیبتی وغیرہ۔ دیکھیے سب سے پہلے آپ ورڈ میننگ دیکھ لیجیے، علی مطلب پر، نیچے جو لکھا ہے نا علی، فی، الا، من، لام، تو پہلے اس کا ترجمہ سنیے۔ علی مطلب پر، یعنی آن دا ٹیبل بولتے ہیں نا، یعنی میز پر، تو وہی پر اسی مفہوم میں ہے، علی مطلب پر۔ فی مطلب میں، جیسے ہم بولتے ہیں نا کہ یہ چیز بیگ میں رکھ دو، ہم کیا بولتے ہیں، ان دا بیگ، یہی نا بولتے ہیں، پٹ اٹ ان دا بیگ۔ تو ان استعمال کرتے ہیں نا، آئی این ان انگریزی میں، تو اس کا اردو میں ترجمہ کیا کرتے ہیں، میں، یعنی بیگ میں۔ تو فی مطلب میں، فی مطلب میں یعنی ان کے مفہوم میں ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ میں جا رہا ہوں، تو وہ والا نہیں ہے، بلکہ آپ اچھی طرح سمجھیے کہ فی مطلب میں، جیسے بولتے ہیں کہ بیگ میں رکھ دو، گھر میں رکھ دو، الماری میں رکھ دو، تو وہی میں، ان استعمال کرتے ہیں نا انگریزی میں، وہی ہے فی۔ اب ہے اس کے بعد الا مطلب ٹو، جیسے آئی ایم گوئنگ ٹو اسکول، تو ٹو اسکول یعنی اسکول کی طرف ہے نا، ٹو بولتے ہیں نا، ٹو، ٹی او ٹو، اسی کے مفہوم میں ہے الا مطلب تک، جیسے میں مدرسہ جا رہا ہوں تو الی المدرستی یعنی مدرسہ کی طرف جا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ الا مطلب تک، طرف بھی ہوتا ہے اس کا ترجمہ، جیسے میں اسکول کی طرف جا رہا ہوں، میں اسکول تک جا رہا ہوں، تو ٹو استعمال کرتے ہیں نا، تو وہی الا مطلب تک، الا مطلب طرف۔ من مطلب سے جیسے ہم استعمال کرتے ہیں کہ میں مسجد سے گھر جا رہا ہوں، تو ہم کیا کریں گے، من ہم استعمال کریں گے، مسجد سے گھر جا رہا ہوں تو مسجد سے بول رہے ہیں نا، تو اسی کو عربی میں بولیں گے من، سے کے لیے عربی میں بولیں گے من۔ انگریزی میں کیا بولتے ہیں، فرام، آئی ایم گوئنگ فرام ماسک ٹو ہوم، تو فرام استعمال کرتے ہیں نا، FROM، فرام، اسی کو عربی میں بولتے ہیں من۔ اچھا لام ہے اس کے بعد، تو لام زرلی ہوتا ہے، لام زرلی مطلب ہوتا ہے لیے، جیسے آئی ایم ورکنگ فور یو، میں آپ کے لیے کام کر رہا ہوں، تو فور یو ہو گیا نا، فور یو آپ کے لیے، یا فور ریڈنگ پڑھنے کے لیے، یا فور ہاؤس گھر کے لیے، یعنی یہ سامان گھر کے لیے تو فور ہاؤس، یا فور میرے ابا کے لیے ہے تو پھر فور مائی فادر، امی کے لیے تو فور مائی مدر، تو فور استعمال کرتے ہیں نا، تو اسی کے لیے عربی میں بولتے ہیں لام زرلی، لام زرلی مطلب کے لیے، جیسے بولیں گے کتاب کے لیے، یہ پیسے کتاب کے لیے ہے تو لیل کتاب، یعنی لی لگا دیں گے پھر الکتاب لگا دیں گے، ٹھیک ہے نا، تو لام زرلی مطلب کے لیے۔ اور با مطلب ذریعے، کے ذریعے، جیسے ہم بولتے ہیں نا کہ میں قلم کے ذریعے لکھ رہا ہوں، یعنی میں قلم سے لکھ رہا ہوں، تو با مطلب سے بھی ہوتا ہے اور کے ذریعے، دونوں اس کا مفہوم ہوتا ہے، با مطلب سے اور کے ذریعے، جیسے ہم بولتے ہیں میں قلم سے لکھ رہا ہوں، کیا مطلب، میں قلم کے ذریعے لکھ رہا ہوں، یہی نا بات ہوئی، تو یہاں پہ با استعمال کریں گے، با ذریعے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ میں گھر سے جا رہا ہوں اور قلم سے لکھ رہا ہوں، تو گھر سے یہاں بھی سے استعمال کیے، اور قلم سے لکھ رہا ہوں یہاں بھی سے استعمال کیے، لیکن دونوں سے میں فرق ہے نا، ایک تو ہے کہ گھر سے جا رہا ہوں یعنی آئی ایم گوئنگ فرام ہاؤس، گھر سے جا رہا ہوں، اور ایک تو ہے کہ میں قلم سے لکھ رہا ہوں، تو انگریزی میں کیا بولیں گے، آئی ایم رائٹنگ تھرو پین یا بائی دا پین، ہے نا، بائی استعمال کرتے ہیں نا انگریزی میں، یا تھرو جو بھی استعمال کرتے ہیں، وہاں پہ فرام استعمال تھوڑا کرتے ہیں، آئی ایم رائٹنگ فرام پین استعمال نہیں نہ کرتے ہیں، وہی فرام مطلب بھی سے ہوتا ہے، بائی مطلب بھی سے ہوتا ہے، لیکن فرق ہے، تو مفہوم کو سمجھنا ہوگا۔ بازربی مطلب کے ذریعے، اس مفہوم میں ہے، اسی کو کبھی ہم یہ بولتے ہیں کہ سے۔ اب دیکھیے ترجمہ تو آپ نے سمجھ لیا، علی، فی، الی، من، لام زربی اور با زربی، اس کا ترجمہ تو آپ نے سمجھ لیا۔ اب اس کے بارے میں اور ایک بات سمجھیے کہ یہ جو ہے نا، علی، فی، الی، من، لام، با زربی، کہیں بھی آتے ہیں نا، اس کے بعد والا جو لفظ ہے نا، اس لفظ کے آخر میں زیر لگا دینا ہوگا۔ دیکھیے اب یہیں پہ دیکھیے، اوپر ہی میں دیکھیے، القلم ہے، القلم ہم پڑھیں گے، القلمی نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے نا کہ عربی میں ان پڑھتے ہیں، لیکن الف لام لگا دیے تو دو پیش کی جگہ پہ صرف ہم کیا کریں گے، پیش کریں گے، تو القلم ہو گیا۔ اب اس کے بعد بالقلمی ہے، بالقلمی، تو القلم میں ہم بازر بھی لگا دیے پہلے، تو اب کیا کریں گے،
اس قلم میں آخر میں آپ زیر دے دیں گے تو بالقلمی ہو جائے گا، بالقلمی یعنی میم کے نیچے زیر کر دینا ہوگا، میم کے نیچے زیر کر دیں گے۔ کوئی کہے گا کہ بالقلمی میں میم کے نیچے زیر کیوں ہے، تو آپ فوراً بتا دیجیے گا کہ القلم سے پہلے بازربی آیا ہوا ہے، اور علا فی الا مین لام زبی اور بازربی جب آتے ہیں تو جس لفظ پر آتے ہیں تو اس لفظ کے آخری حرف پر زیر کر دیتے ہیں۔ اچھا ایک بات اور میں بتا دوں، یہاں پہ بالقلمی ہے، القلم یعنی قلم سے پہلے الف لام بھی ہے، یعنی الف لام لگا ہوا ہے، اس لفظ کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے۔ اگر الف لام ہٹا دیتے تو کیا کرتے، تو بازربی اس کے بعد قلمون ہوتا ہے نا، قلمون ہوتا ہے نا، الف لام اگر ہٹا دیں گے قلم سے تو کیا ہوگا، قلمون ہوگا، الف لام لگا دیں گے تو القلم ہوگا، اور الف لام ہٹا دیں گے تو قلمون ہوگا۔ تو قلمون میں اگر بازربی جوڑ دیں گے تو کیا ہو جائے گا، تو بی قالمین ہو جائے گا، قالمین، یعنی یہاں پہ دو زیر آ جائے گا، یا دو زیر آ جائے گی، دو زیر آ جائے گی، ٹھیک ہے نا، یعنی با لگا دینے سے زیر کر دیتے ہیں۔ اگر اس لفظ پر الف لام ہے تو صرف زیر یعنی بالقلمی، اگر اس لفظ پر الف لام نہیں ہے تو دو زیر کر دیں گے، جیسے بی قالمین، یہاں پہ ابھی کتاب میں دکھا نہیں رہا لیکن آپ کو میں پہلے ہی سمجھا دے رہا ہوں، اور پھر قرآن شریف سے بھی مثال آپ کو دے دوں گا۔ یہاں پہ میں لکھ کر نہیں سمجھا رہا ہوں کہ اس لیے نہیں سمجھا رہا ہوں کہ آپ یہ سمجھ ہی جائیں گے، اور میں قرآن شریف میں آپ کو باضابطہ دکھا دوں گا۔ تو اب آئیے کتاب کو ہم اوپر سے یہاں سے پڑھتے ہیں۔ دیکھیے المکتب مطلب میز، المکتبی مطلب میز پر، دیکھیے مکتب کے نیچے مکتب میں با کے نیچے زیر کر دیے نا، صرف زیر ہی یہاں پہ کریں گے اس لیے کہ مکتب پر الف لام لگا ہوا ہے۔ اگر الف لام نہیں رہتا تو ہم پڑھتے علی مکتبن یعنی دو زیر کرتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پہ ہے الحقیبۃ مطلب بیگ، اس کے بعد ہے فی الحقیبۃ یعنی بیگ میں زیر لگا دیے ہیں۔ الشجرۃ مطلب درخت، علی الشجرۃ یعنی درخت پر۔ الکرسی مطلب کرسی، علی الکرسی، دیکھیے سین کے بعد یا ہے، یا کے نیچے زیر کر دیا نا، علی الکرسی، علی ہے اسی وجہ سے کرسی کی، اگر علی نہیں رہتا تو الکرسی پڑھتے ہیں، لیکن علی لگا دیے تو الکرسی ہو جائے گا، علی الکرسی۔ اچھا الکرسی ہے تو علی لگا دینے سے اب الف کو کیوں ہٹا دیے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الف لام کا فائدہ یہ ہے کہ الف لام سے پہلے اگر کوئی بھی حرف آ جائے تو الف کو نہیں پڑھنا ہے۔ تو دیکھیے الکرسی میں الف لام ہے نا، الف لام سے پہلے اعلیٰ ہم پڑھ رہے ہیں نا، اور اعلیٰ کو ملا کر پڑھ رہے ہیں، یعنی الف لام سے پہلے اعلیٰ ہے، اسی لیے الف کو نہیں پڑھیں گے، علی الکرسی۔ اوپر میں بھی دیکھیے یعنی بالکل یہ نیچے والا دیکھیے، المکتب میں الف تو ہم پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ المکتب سے پہلے کوئی بھی حرف نہیں ہے، قمری ہو یا شمسی، الف کو نہیں پڑھیں گے، لیکن علی المکتبی میں المکتب میں جو الف ہے اس کو نہیں پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ الف لام سے پہلے اعلیٰ لگا دیے ہیں، تو اعلیٰ لگا دیتے ہیں تو یا کوئی بھی حرف آ جاتا ہے الف لام سے پہلے تو ہم کیا کرتے ہیں، الف کو ہٹا دیتے ہیں، قمری کی صورت میں بھی اور شمسی کی صورت میں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے۔ اسی طرح فی الحقیبۃ میں الحقیبہ میں الف لام ہے نا، تو الف سے پہلے فی لگا دیے ہیں تو اسی لیے الف کو ہٹا دیے، تو فی پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ فی الحقیبۃ میں قاعدے کا ریوائز کر رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ الشجرۃ علی الشجرۃ، الکرسی علی الکرسی۔ المدرسۃ مطلب مدرسہ، الی المدرسۃ مطلب مدرسہ کی طرف، مدرسہ تک دونوں ترجمہ ہوگا، مدرسہ کی طرف اور مدرسہ تک، اس الی مطلب دونوں ترجمہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیے وہی بات ہے الی المدرسۃ میں کہ لاسٹ میں تی کر دیے، زیر لگا دیے، اس لیے کہ المدرسہ پہ الف لام ہے، ال ہے، اور الف کو کیوں نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ الف سے پہلے الہ ہے۔ الصف، اچھا الہ ہوتا ہے، یہ تو اصل میں ہوتا ہے الہ، لیکن جب ملا کے پڑھیں گے نا تو ل ہو جائے گا، پہلے تو الہ یعنی لام کا جب لا ہے نا، لیکن جب ملائیں گے تو ل ہو جائے گا، جیسے لل مدرستی، الل مدرستی۔ اسی طرح اعلیٰ ہوتا ہے، اعلیٰ لام کو اوپر کر کے پڑھیں گے اعلیٰ لا، لیکن جب ملائیں گے تو لل ہو جائے گا، الل کرسی، ٹھیک ہے نا، علی الشجرۃ ملائیں گے تو للشجرۃ، الی المدرسۃ۔ الصف مطلب کلاس، من الصف مطلب کلاس سے، السوق مطلب بازار،
السوقی مطلب بازار سے، بازار کی طرف، بازار کی طرف، السوقی بازار کی طرف، المسجد مطلب مسجد، من المسجد مطلب مسجد سے، التلمیذ مطلب طالب علم، للتلمیذی، للتلمیذی کا مطلب طالب علم کے لیے، شاگرد کے لیے۔ اب دیکھیے اس کے لکھنے کا جو طریقہ بریکٹ میں دیے ہیں نا، یہاں پہ میں زوم کر کے اس کو یہ کر دوں، دیکھیے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں بریکٹ میں اس طرح لکھے ہوئے ہیں للتلمیذی، یعنی آپ کو معلوم ہے کہ الف لام سے پہلے اگر کوئی بھی حرف آ گیا تو الف کو نہیں پڑھیں گے، تو کبھی کبھی تو لکھتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں ہیں، اور کبھی کبھی ایسا بھی کرتے ہیں کہ لکھتے بھی نہیں ہیں۔ تو وہ کب ہوتا ہے؟ جب الف لام سے پہلے لام زرلی آ جاتا ہے نا، یعنی فور، ایف او آر فور، اس مفہوم میں ہے لام زرلی جب آ جاتا ہے تو وہاں پہ الف کو لکھتے بھی نہیں ہیں، پڑھتے بھی نہیں ہیں۔ دیکھیے اصل میں ہے التلمیذ، یہاں پہ دیکھیے بالکل نیچے دیکھیے دائیں جانب التلمیذ یعنی الف لام ہے، التلمیذ یعنی شاگرد، لیکن جب اس پہ الف، جب اس پہ لام زرلی لگائیں گے یعنی فور، ایف او آر فور، لام زرلی یعنی کے لیے جب یہ لگائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ للتلمیذی، بالکل بائیں جانب دیکھیے نیچے للتلمیذی ہو جائے گا، یعنی الف کو ہٹا ہی دیں گے، لام زرلی ہو گیا، اس کے بعد لام ہے، پھر تل، پھر می، پھر زی، تو دیکھیے لام زرلی تو یہ ہو گیا کے لیے، اس کے بعد جو لام ہے الف لام والا لام ہے تو الف کو ہٹا ہی دیے ہیں، اور چونکہ یہاں پہ الف لام کے بعد تا ہے، اور تا شمسی میں سے ہے، تو اسی لیے لام کو بھی نہیں پڑھیں گے لیکن یہاں پہ لکھیں گے۔ آپ کو پہلے معلوم ہے کہ الف لام نہیں پڑھا جاتا ہے، کہیں پہ کہیں پڑھا جاتا ہے لیکن لکھا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ لکھیں گے بھی نہیں، لیکن کیا نہیں لکھیں گے؟ الف نہیں لکھیں گے، لیکن لام کو تو یہاں پہ لکھیں گے لیکن نہیں پڑھیں گے، اور تا چونکہ شمسی میں سے ہے اسی لیے تا پر تشدید کر دیں گے، تو لام کو تا میں ملا دیں گے، للتلمیذی۔ قاعدہ میں سمجھا بھی دے رہا ہوں اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں تو دیکھ کر بھی ذہن میں بات بٹھا لیجیے گا تو ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے الکتاب، تو کتاب، للکتابی، تو اس کو کیسے لکھا جاتا ہے؟ بریکٹ میں جو لکھا ہوا ہے نا وہی صحیح ہے، اسی طرح لکھا جاتا ہے للکتابی۔ اور آگے آپ آئیے، القلم مطلب قلم، بالقلم مطلب قلم سے، قلم کے ذریعے، قلم سے، قلم کے ذریعے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ لام لگا دینے سے الف کو ہٹا دیتے ہیں، اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیے با لگا دینے سے بھی الف کو ہٹا دیتے ہیں، یعنی یہ قاعدہ ابھی رہنے دیجیے، با والا قاعدہ رہنے دیجیے، وہ بعد میں بتائیں گے، صرف ابھی لام ہی کو یاد رکھیے، نہیں تو گڑبڑ ہو جائے گا، پریشان آپ ہو جائیں گے، ابھی بس لام والا یاد رکھیے۔ اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ نیچے لکھے ہوئے، اب مشق ہے، تمرین ہے، تو مشق کیسے کرنا ہے؟ نیچے لکھے ہوئے اسما پر، اسما مطلب ناموں پر، یہ سب نام ہے نا، طبیب مطبب سب تو نام ہے نا، تو نیچے لکھے ہوئے اسما پر الا، فی، الا، من، لام، با، لام زرلی اور با زربی داخل کر کے انہیں صحیح حرکتوں کے ساتھ لکھیے اور پڑھیے۔ دیکھیے حرکت مطلب کیا ہوتا ہے؟ زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، یہ سب من حرکت کا مطلب ہے، حرکت مطلب زبر زیر پیش، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ لکھے ہوا ہے، نیچے لکھے ہوئے اسما پر، اسما مطلب اسم کی جمع اسما ہے، اسم واحد ہے، اسم مطلب نام، اسم مطلب نام، اسم مطلب نام، اسما مطلب نام یعنی پلورل ہے، جیسے نیم، این اے ایم ای، نیم مطلب اسمن ہو گیا، نیمز، ایم یعنی این اے ایم ای ایس، نیمز، نیمز کو عربی میں بولیں گے اسماء، اردو میں بھی بولیں گے اسماء، اردو میں بھی اسماء بولتے ہیں، عربی میں بھی اسماء بولتے ہیں۔ تو لکھا ہوا ہے یہاں پہ اردو میں، بالکل نیچے دیکھیے، نیچے لکھے ہوئے اسماء پر، یعنی المکتب، الکرسی، الکتاب، سب تو اسم ہے نا، یعنی سب نام ہے، کتاب کسی چیز کا نام ہے، میز کسی چیز کا نام ہے وغیرہ۔ تو نیچے یہ بہت سے اسماء دکھ رہے ہیں نا، الطبیب، المدرس، اللہ، الرسول، قرآن، اسلام، البرسام وغیرہ، تو ان پر علا، فی، الا، ان میں سے جو بھی ہیں کوئی بھی یا سب جو بھی آپ داخل کر سکتے ہیں، داخل کر کے انہیں صحیح حرکتوں کے ساتھ لکھیے اور پڑھیے، یعنی جیسے نیچے بالکل دیکھیے الطبیبو ہے تو الطبیبو پہلے لکھ لیجئے، اس کے بعد پھر یہاں پہ لکھیے الگ طبیبی استعمال کرنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ڈاکٹر پر تو یہ اچھا نہیں ہوتا ہے، ڈاکٹر پر ہم اردو میں کہاں بولتے ہیں، بلکہ پھر طبیبی یعنی ڈاکٹر میں یہ بھی ہم نہیں بولتے ہیں، الگ طبیبی ڈاکٹر کی طرف،
ہاں یہ استعمال کرتے ہیں، یعنی میں ڈاکٹر کی طرف جا رہا ہوں یا ڈاکٹر تک جا رہا ہوں، آئی ایم گوئنگ ٹو ڈاکٹر کہتے ہیں نا وغیرہ، تو الہ استعمال کر سکتے ہیں۔ من من الطبیبی بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی ڈاکٹر سے، للطبیبی بھی استعمال کرتے ہیں یعنی ڈاکٹر کے لیے، بالطبیبی بھی استعمال کرتے ہیں یعنی ڈاکٹر کے ذریعے، یعنی یہ کام ڈاکٹر کے ذریعے کیا گیا، تو بالطبیبی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو جب یہ آپ استعمال کیجیے گا تو آپ کیا کیجیے گا، علت طبیبی، یعنی طبیب میں جو با ہے، آخری جو لفظ، آخری جو حرف ہے اس کو آپ کیا کریں گے، زیر کر دیں گے۔ المدرس ہے تو کچھ بھی کیجیے گا، الی المدرسی یا للمدرسی جو بھی استعمال کیجیے گا تو سین کو آپ زیر کر دیں گے۔ اسی طرح اللہ ہے، الرسول یہاں پہ ہے، دیکھیے بائیں جانب دیکھیے رسول، تو یہاں پہ آپ کیا استعمال کریں گے، تو من رسولن اگر استعمال کر رہے ہیں تو رسولن، اس لیے کہ رسول پر الف لام نہیں ہے، جب الف لام نہیں ہے تو رسولن ہوتا ہے نا، تو رسولن کو اگر اعلیٰ وغیرہ استعمال کیجیے گا، اعلیٰ فی الا میں سے کچھ بھی استعمال کیجیے گا تو کیا کر دیں گے، دو زیر کر دیں گے، رسولن۔ اگر رسول پر الف لام رہتا تو من الرسولی ہوتا، لام زیر لی ہوتا، لیکن الف لام نہیں ہے تو من رسولن یا الی رسولن یا بی رسولن، یعنی یا لی رسولن، یعنی لام زیر لی نہیں کریں گے بلکہ لام دو زیر لن کریں گے۔ اسی طرح آپ کو بنانا ہے پورا، یا آپ بناتے بناتے یہاں تک آئیے گا، پھر عربی میں ترجمہ کیجیے، سڑک سے گھر تک کھیت میں، تو اب سڑک کے لیے کیا عربی ہے، تو میں آپ کو بتا دوں، اس میں کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں جن کے معنی آپ کو نہیں معلوم ہے، تو طبیب، مدرس معلوم ہے، اللہ، رسول، القرآن، اسلام۔ مرسام مطلب دیکھیے بائیں جانب دیکھیے، مرسام مطلب پینسل، دین مطلب مذہب، ولد، طفلۃ تعلیم معلوم ہی ہے، محدث، سیارہ، المطار، الانسان معلوم ہی ہے، الحیوان، الغراب، قلم، دوات معلوم ہی ہے، ورق، کتاب، مدرسہ معلوم ہی ہے۔ سڑک کے لیے آپ کیا بولیں گے، سڑک کے لیے شارعن بولتے ہیں، شین علی شاہ رازروی عند مسعون، شارعن، الف لام لگا دیں گے تو الشارع، شارع مطلب سڑک ہوتا ہے۔ گھر کے لیے کیا استعمال کریں گے، بیت، تک، وہی الا، کھیت کے لیے الحقل، میں مطلب فی، زمین مطلب ارض، پر مطلب علی، کتاب میں، یعنی کتاب مطلب الکتاب، میں مطلب فی، اللہ مطلب اللہ، اللہ کے لیے اللہ استعمال کریں گے، کے لیے یعنی لام زیر لی، نبی پر، تو نبی کے لیے نبی، النبی یعنی نبیون ہے، اسی پہ الف لام لگا دیں گے تو النبی ہو جائے گا، یعنی النبی۔ دیکھیے بہت سے لوگ پڑھتے ہیں نا النبی یا النبی، تو اس میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے تو آپ کو معلوم ہے نا، الف لام لگا دیے گا نبی پر تو الف لام کے بعد نون ہے، اور نون شمسی میں سے ہے اسی لیے لام نہیں پڑھیں گے تو النبی پڑھیں گے، قاعدہ آپ کو معلوم ہے، النبی، نبی پر تو اعلیٰ، پر مطلب اعلیٰ، دیکھیے زمین سے، زمین، ارض سے مطلب من، آسمان مطلب السما، سما، تک مطلب الی، ہندوستان کے لیے الہند، الہند، الف لام، پھر ہا نون دال، الہند مطلب ہندوستان۔ پاکستان کے لیے کیا استعمال کریں، پاکستان، بے الف زبر با، با الف زبر با، کاف سے کس، پاکستان، ٹھیک ہے نا۔ تک کے لیے کیا کہیں گے، الی، چین یعنی الصین، میں مطلب فی، میں مطلب فی، اردو کے لیے الاردیہ، میں مطلب فی آپ کو معلوم ہی ہے، پڑھنے کے لیے قراء، لکھنے کے لیے کتابت، جینے مرنے، روشنی، روشنائی، روشنی کے لیے بائیں جانب بالکل دیکھیے آخر میں، روشنی کے لیے ضوء، نور، اور دائیں جانب دیکھیے روشنائی، اس کے لیے حبر، الحبر، ہاتھ کے لیے ید، پاؤں کے لیے رجل، میز مطلب، اور دوات، یہ سب آپ کو معلوم ہی ہے۔ اس میں ایک لفظ آ رہا ہے اردو، اردو کا آپ کیسے استعمال کریں گے، تو اردو ہی لکھ دیجیے گا، پھر میں بعد میں لکھ کر بتا دوں گا، الاردیہ اس کو لکھا جاتا ہے۔ تو خیر آپ پہلے یہ ایکسرسائز کیجئے، اگلی ویڈیو میں آ کر ہم چیک کریں گے اور کچھ باتیں بتائیں گے، اور پھر قرآن شریف سے بھی آپ کو دکھائیں گے کہ آپ کہاں تک پہنچ گئے، قرآن شریف میں آپ کا تعلق کیسے قرآن شریف سے مضبوط ہو گیا ہے۔